الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. ظاہر اعمال اچھے نہ ہوں، غفلت کی زندگی ہو، لیکن تمنا ضرور ہوتی ہے، چاہتا وہ ضرور ہے کہ مجھے ولایت مل جائے. تو آج کی اس مجلس میں اسی لفظ کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. پہلی بات تو یہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان ولی بالقوت ہے. ہر انسان ولی بالقوت ہے. ولی بالفعل بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ہر بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہر بیج درخت بنتا تو نہیں ہے. درخت بننے کے لیے زرخیز زمین کا مل جانا، کوئی خیر خبر رکھنے والا مالی مل جانا، پانی کا مل جانا، اچھے موسم کا مل جانا، جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تب بیج اگتا ہے، پودا بنتا ہے اور بالآخر وہ درخت بن جاتا ہے. تو بیج میں درخت بننے کی صلاحیت تو موجود ہے، مگر اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح ہر انسان میں ولی بننے کی صلاحیت تو موجود ہے، مگر اس کو اچھے ماحول کی، کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، تب ولی بنتا ہے. ورنہ تو جس طرح بیج شوری زمین میں آ کے مر جاتا ہے، انسان بھی برے ماحول میں آ کے اس کی جتنی بھی استعداد ہوتی ہے وہ ختم ہے. ولایت کسبی چیز ہے، نبوت وحبی. وحبی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل اور کرم سے جن کو عطا کری ان کو نبوت ملی، اور اس کا سلسلہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا. لیکن ولایت کسبی چیز ہے. کسبی کا کیا معنی ہے؟ ہم اپنی محنت سے اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی یہ نیت کر لے کہ مجھے پہلوان بننا ہے، پھر اس کے بعد وہ اکھاڑا جانا شروع کرے، اچھی غذا کھانا شروع کرے، ورزش کرنا شروع کرے، تو واقعی 2-4 سال کے بعد وہ پہلوان بن جائے گا. اس کے مسل بنے ہوئے ہوں گے، اس کو دیکھیں تو اس کو دوسرے بندے کو پچھاڑنے کے دو آتے ہوں گے. وہ پہلے جیسا آدمی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس نے محنت کی ہے. تو جس طرح پہلوان بننا یہ کسبی چیز ہے، اسی طرح ولایت کو حاصل کرنا بھی کسبی چیز ہے. جو انسان ولی بننا چاہے وہ نیکی تقوی کی زندگی اختیار کرے، ولی بن سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو 2 باتیں کہ ہر انسان ولی بالقوت ہے، ولی بالفعل بننے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. اور دوسری بات کہ ولایت کسبی چیز ہے، ہم اگر چاہیں ہمت کر لیں تو ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسری بات کہ ولایت 2 طرح کی ہے. ایک کو کہتے ہیں عمومی ولایت اور ایک کو کہتے ہیں خصوصی ولایت. جس بندے نے بھی کلمہ پڑھا اس کو عمومی ولایت حاصل ہو.
کیوں کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. تو یہ عمومی ولایت ہر کلمہ گو کو حاصل ہے، چاہے غافل ہے، جیسی زندگی گزار رہا ہے لیکن کلمہ پڑھا ہے. یہ کلمے کا پڑھ لینا اتنا بڑا عمل ہے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہو. اتنی بڑی سعادت ہے کلمے کا پڑھ لینا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں کی تقسیم بہت کھلی دھلی ہے، دو طرح کی ہے. والذی خلقکم فمنکم مؤمن فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تم میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ مومن ہیں، کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہ ماننے والے ہیں، کچھ تم میں سے یار ہیں اور تم میں سے کچھ غدار ہیں. سیدھی سیدھی تقسیم ہے، درمیان کی نہیں ہے. تو جس نے کلمہ پڑھ لیا یہ یار بن گیا، ماننے والا، تسلیم کر لیا وحدانیت کو، اس نے یہ اپنوں میں شامل ہو گیا. اور جس نے انکار کیا وہ غیر ہے، وہ غدار ہے کہ نعمتیں اللہ کی کھاتا ہے اور اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے. تو جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو عمومی ولایت کا یہ رتبہ حاصل ہو گیا. اسی لیے ہمیں ہر کلمہ گو بندے سے محبت رکھنی چاہیے، ظاہری اس کے غفلت والے کاموں کو نہ دیکھا کرے. کسی وقت بھی وہ توبہ کر لے تو ہم سے اچھا، ہم سے بہتر. اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالی کے اب دوستوں میں شامل ہے. یہ عمومی ولایت کا رتبہ ہر ایک کو حاصل ہے. باجی اسلامی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنی مجالس میں اکثر کہتے ہیں کہ اللہ اپنی بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیکھو بھائی، محبت کا جہاں تعلق ہوتا ہے وہاں انسان اپنے محبوب کو جتنا مرضی دے دے لیکن سمجھتا ہے میں نے بہت تھوڑا دیا ہے، اور دیتا. اور اگر اس کے بدلے میں محبوب تھوڑا سا بھی کچھ دے دے تو سمجھتا ہے بہت مجھے مل گیا. یہ محبت کی پہچان ہوتی ہے. کہاں ہے تو ایسی بات کہنے لگے قرآن مجید پہ نظر دوڑاؤ کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتیں دی. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تم گن بھی نہیں سکتے. ان گنت نعمتیں دینے کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل. کہہ دو کہ دنیا کی متاع تھوڑی سی ہے. تو ان گنت نعمتیں دی اور قلیل کا لفظ استعمال کیا، اور اس کے جواب میں بندے نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا. اس کی زندگی کا وقت محدود، عمل محدود، تو تھوڑا ہی تھا نا یہ عمل. مگر اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. تو محدود عمل جو تھا اس پر کثیر کا لفظ استعمال فرمایا اور ان گنت نعمتیں دے کر قلیل کا لفظ استعمال فرمایا. اس بات کی دلیل ہے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، ایمان والوں سے محبت ہے اللہ تعالیٰ. ہمیں اپنے اس ایمان کی ویلیو کا اندازہ ہونا چاہیے. اندازہ نہ ہو تو بندہ ضائع کر بیٹھتا ہے. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا، ماں نے انگوٹھی پہنا دی سونے کی اور باہر نکلا تو ٹھگ مل گیا. اس ٹھگ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ، یہ ذرا اپنی انگوٹھی کو چکھو کیا ذائقہ ہے. تو میں نے چکھا تو بے ذائقہ تھی. پھر اس کے پاس گڑ کی ڈلی تھی، اس نے کہا کہ یہ چکھو. تو میں نے چکھا تو بڑا میٹھا. کہتا ہے میٹھی چیز لے لو اور پھیکی چیز لے لو. اور میں نے سودا کر لیا اور گڑ کی ڈلی لے کے آ کے ماں کو دکھایا، اماں میں اس کے بدلے یہ لے کے آیا. کیوں بچے تھے نا، قیمت کا اندازہ نہیں تھا. بالکل اسی طرح کیونکہ ہمیں
ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی دل میں تو شیطان جو ٹھگ ہے وہ پھر ہمیں ٹھگ لیتا ہے، ایسی باتیں کہلوا دیتا ہے جو کفر یا کلمات ہوتے ہیں۔ تو جس نے کلمہ پڑھا یہ اللہ رب العزت کے دوستوں میں شامل ہے، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ محبت نسبت اپنی طرف چاہتی ہے، اللہ رب العزت نے نسبت بھی اپنی طرف فرمایا۔ کیا کہا؟ اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور اپنے نوکر کو کہے کہ آج کے بعد تم میرے دوست ہو، تو نوکر کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور یہ بادشاہ کا بڑا کرم ہے اس کے اوپر کہ بادشاہ نے اپنے دوستوں کے زمرے میں شامل کر لیا۔ لیکن اگر بادشاہ یہ الفاظ کہہ دے کہ میں تمہارے دوستوں میں شامل، اللہ، جو نسبت بادشاہ کی نوکر کے ساتھ ہے، ہمیں وہ نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے، ہم تو بندے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ پروردگار عالم کی رحمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت فرمائی، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ اگر یوں بھی فرما دیتے کہ ایمان والے اللہ کے دوست ہیں تو بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی، مگر محبت تقاضا ہوتا ہے کہ نسبت اپنی طرف جائے، تو فرمایا اللہ ولی الذین، اللہ دوست ہے ایمان والوں۔ تو ایک ہو گئی ولایت عمومی جو کلمہ کو مرد عورت کو حاصل ہے، ایک ہوتی ہے ولایت خصوصی جس کو ہم ولایت سمجھتے ہیں اور جس کی تمنا ہم دل میں رکھتے ہیں۔ عمومی طور پر اسی پر ولایت کا لفظ بولا جاتا ہے، فلاں بندہ ولی ہے، فلاں ولی گزرے ہیں، اس سے مراد وہ ولایت۔ تو وہ ولایت بھی کسبی چیز ہے، حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ولایت کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا کنسپٹ اچھی طرح ذرا کلیئر ہونا چاہیے کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ دیکھیں، ولایت رنگوں کو دیکھنے کا نام نہیں ہے، اچھے خواب دیکھنے کا نام نہیں ہے، پانی پہ چلنے کا نام نہیں ہے، ہوا میں اڑنے کا نام نہیں ہے، مقدمات فتح ہو جانے کا نام نہیں ہے، دعائیں قبول ہو جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے، دشمن پہ غالب آ جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے، دنیا میں شہرت ہو جانا اس کا نام ولایت نہیں ہے، زیادہ باتیں انسان کرنے والا بن جائے اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ ولایت ہے کیا؟ ولایت کہتے ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کو ترک، اس کی زندگی سے گناہ نکل جائے، اس کو مقام تسلیم نصیب ہو جائے، جیسے فرمایا نا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لربک، جو اللہ کے سامنے جھک جائے اور تحیہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا، جو ارادہ کر لے کہ میں نے آج کے بعد علم اور ارادے سے گناہ نہیں کرنا، اور وہ پھر خلاف شریعت کاموں سے بچے، یہ شخص اللہ کا ولی ہے، یہ متقی شخص ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو متقی ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو سادہ سی بات ہے، یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں جی ولی بننے کے لیے تو پتہ نہیں سالوں بھوکا رہنا پڑے گا، گھر کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، بیوی سے دور ہونا پڑے گا، اور صاف ستھرا لباس پہننا چھوڑنا پڑے گا۔ یہ سب غلط تصورات۔ شریعت کے دائرے میں جو چیز جائز ہے آپ اس کو کیجیے، لیکن دائرہ شریعت کے اندر رہیے۔ جو شخص اپنے آپ پہ اتنا قابو پا لے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرے، یہ شخص اللہ تعالی کے
ان خصوصی اولیاء میں شامل. یہ اللہ کا ولی ہے کہ اب اس میں ارادتاً گناہ کرنے چھوڑ دیے. یہ اللہ کا ولی بن گیا ہے. اب اس کی زندگی دائرہ شریعت کے اندر گزر رہی ہے. یہ نافرمانی نہیں اب رکھتا. یہ گناہوں کو کرنے کے ڈھیلے بہانے نہیں ڈھونڈتا. اب اس کی طبیعت ایسی اچھی ہو گئی, فطرت ایسی اچھی ہو گئی کہ بس جو حکم شریعت ہے اس پر اس میں سر چکا. ہر کام سنت کے مطابق کرتا ہے, اللہ کی راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے, دن رات کسی محنت میں کام میں. یہ بندہ اللہ کا ولی ہے. وہ دفتر بھی جائے, وہ کھیتی باڑی بھی کرے, وہ بزنس بھی کرے, وہ ہر کام کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں, دفتروں میں زندگی گزارنے والے بھی ولی بن سکتے ہیں. یہ تو تصور دن میں آ جاتے ہیں نا کہ ولی بننے کے لیے تو شاید سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مصلے سے چپکنا پڑے گا. نہیں, ایسی بات نہیں. جو عبادت مصلے پہ ہوتی ہے وہ تو کرنی ہی ہے. اس کے علاوہ بھی باقی ہر کام کو شریعت کے مطابق کرنا, اس کا نام ولایت ہے. اتنی سادہ سی بات ہے سمجھنے والی. عہد چاہیے, کمٹمنٹ چاہیے کہ آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا. وہ کسی فاسقہ کا شعر ہے, دلوں من لئی تیری بن گئی. جس آدمی نے اللہ کے سامنے یہی کہہ دیا نا کہ اللہ آج سے دل سے میں نے مان لیا کہ میں تیرا بن گیا, ولایت مل گئی. کوئی سالوں کی ضرورت نہیں, کوئی مہینوں کی ضرورت نہیں, لمحوں میں ولایت مل گئی ہے. ایک عہد کرنا ہے, ایک کمٹمنٹ کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا, اور پھر شریعت کے مطابق چلے. جیسے سکھایا ہوا جانور اپنے مالک کے پیچھے پیچھے. ہم نے دیکھا ہے قربانی کے موقع پہ جانور پالتے ہیں نا لوگ, مینڈے بکرے, تو ان کو رسی نہیں ڈالتے, نہلا دھلا کے شام کو لوگ نکلتے ہیں, وہ مینڈا پیچھے پیچھے پیچھے. مالک کھڑا ہو جاتا ہے بات کرنے کسی سے تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مالک چل پڑتا ہے, وہ بھی چل پڑتے ہیں. اس نے دائیں موڑ کاٹا, یہ بھی دائیں. اس کو ہم کہتے ہیں راکھواں لیلا, کہ وہ راکھواں لیلا پیچھے پیچھے. تو ولی جو ہوتا ہے نا وہ راکھواں لیلا ہوتا ہے شریعت کا, جو شریعت نے کہا پیچھے پیچھے کرتا ہے. یہ اللہ کا ولی ہے. گورا ہے, کالا ہے, عربی ہے, اجمی ہے, جو بھی ہے, امیر ہے, غریب ہے, یہ مخمل قالینوں کی زندگی گزارتا ہے یا جھونپڑی میں رہتا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. بس دیکھنا یہ ہے کہ ہر کام شریعت کے مطابق کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھوڑے جو تھے وہ چاندی کے میخوں سے باندھے جاتے تھے. اتنا اللہ نے ان کو مال پیسہ دیا, اور اللہ کے اولیاء میں سے تھے. تو ولایت کا حاصل کرنا بہت آسان. کیا کہ انسان عہد کر لے کہ آج کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے کہیں بات فرمائی ہے کہ جو شخص علم اور ارادہ سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتا. اللہ تعالیٰ بھاجا آتی ہے کہ میرا بندہ میرے ہر حکم پر سر جھکا دیتا ہے, میں اس کے اٹھے ہاتھوں کو کیسے واپس رکھتا. تو جس کو خصوصی ولایت کہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک عہد اللہ سے کرتے, ایک پرومس کرنا پڑتا ہے, ایک پلیج ہوتا ہے. جیسے نفسانی شیطانی تعلقات ہوتے ہیں نا, تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وعدے وعید کرتے ہیں. یہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے ایک وعدہ کرنا کہ اے اللہ آج کے بعد بس آپ کے حکم کی نافرمانی مجھے نہیں.
اور اس پر انسان محنت کرے کہ گناہ صادر نہ ہو، گناہ صادر نہ ہو۔ یہ بات پھر ذہن میں رکھیں کہ ایک چھٹانک محنت اگر کرے نیک اعمال کرنے پر، تو ایک من محنت کرے گناہوں سے بچنے کا۔ جس نے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا، ختم کر دیا، یہ اللہ کا ولی بن۔ لمبی چوڑی تسبیحیں نہیں پڑھتا، عبادتیں نہیں کرتا، کوئی بات نہیں، وہ اس کے اپنے معاملات ہیں، تقاضے ہیں، عبادت کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ گناہ تو نہیں نا، تو گناہوں سے دور رہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں اور اسی پر ولایت ملتی ہے۔ تو ولایت کا پہلا درجہ حاصل کرنا بہت آسان، اس کو کہتے ہیں ولایت صغریٰ۔ ایک تو عمومی ولایت تھی نا، لیکن جس کو ہم ولایت کہتے ہیں اس ولایت کے پھر آگے دو حصے ہیں، ایک کو کہتے ہیں ولایت صغریٰ اور ایک کو کہتے ہیں ولایت کبریٰ۔ اس کا فرق ذرا سمجھ لیجیے۔ ولایت صغریٰ کہتے ہیں کہ انسان عہد کرے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور پھر اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جائے، اگرچہ دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہو، مگر پھر بھی شریعت پر لگا رہے، تو اس کو کہیں گے ولایت صغریٰ۔ طلب تو اٹھتی ہے، دل تو چاہتا ہے میں دیکھوں راستہ چلتے ہوئے دائیں بائیں کون ہے، مگر یہ آنکھوں کو محفوظ رکھتا ہے، نظر کو بچاتا ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہوئے طبیعت مغموم سی ہوتی ہے، مگر زکوٰۃ دیتا ہے۔ صبح اٹھتے ہوئے سستی محسوس ہوتی ہے، مگر تہجد پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ تو جس بندے کو میلان تو محسوس ہو تو، مگر وہ اپنے آپ کو قابو کر کے شریعت کے اوپر ہمیشہ چلاتا رہے، اس کو کہتے ہیں ولایت صغریٰ۔ یہ ولی ہے اور اس کو ولایت صغریٰ حاصل۔ اور ایک ہے ولایت کبریٰ۔ وہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ذکر کرتے ہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، اور ان کے دل اتنے منور ہوتے ہیں کہ ان کی طبیعتیں شریعت کے مطابق ڈھل جاتی، مکروہات شرعیہ مکروہات سبعیہ بن جاتی۔ جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم دیا، طبیعت بھی کراہت کرنے لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کتنے لوگ ہیں سگریٹ کا دھواں ہی ان کو برا لگتا ہے، وہ بھی ہیں جو پیے بغیر نہیں رہتے، اور وہ بھی ہیں کہ سگریٹ پینے والے کے قریب سے گزرنا ان کو مصیبت ہوتا ہے۔ تو دیکھا ایسی طبیعت ہو کہ پینا تو درکنار، دھواں بھی اچھا نہ لگے بندے، طبیعت مائل ہی نہ ہو۔ اچھا وہ بھی ہیں جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے پھرتے ہیں، ایسے جاہل بھی ہیں۔ اور آپ نے تجربہ خود بھی کیا ہوگا کہ نماز کے دوران جماعت ہو رہی ہے اور کسی کی اگر فون کی گھنٹی بجے موسیقی والی، تو بتائیں میلان ہوتا ہے یا کراہت ہوتی ہے؟ طبیعت میں کراہت ہوتی ہے۔ تو جو ہماری کیفیت اس وقت اس گناہ کے بارے میں ہے نا کہ طبیعت کراہت کر رہی ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، جس کو ولایت کبریٰ کا ولی کہتے ہیں، اس کی ہر گناہ کے بارے میں یہی طبیعت ہو جاتی، وہ ہر گناہ کے بارے میں کراہت کرتا ہے، دور جاتا ہے۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بیعت ہونے سے پہلے اور بعد میں تمہیں اپنے اندر کیا فرق نظر آیا؟ تو انہوں نے 3 باتیں بتائی تھیں۔ ایک بات کہ حضرت بیعت ہونے سے پہلے جب میں مطالعہ کرتا تھا تو بہت اشکالات پیش آتے تھے، اور بہت جگہ پہ نصوص میں مجھے تعارف نظر آتا، اور اس کو رفع کرنے میں مجھے کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، علماء اساتذہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، پھر جا کے وہ رفع ہوتا۔ حضرت جب سے بیعت ہوا ہوں
مجھے نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا. حضرت نے فرمایا دوسری تبدیلی. کہنے لگے حضرت دوسری تبدیلی مجھے اپنے اندر یہ محسوس ہوئی ہے کہ جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم دیا طبیعت بھی کراہت کرتی ہے, یہ نہیں چاہتا. حضرت نے فرمایا تیسرا, فرمانے لگے تیسری چیز کہ اب دین کے معاملے میں لوگوں کی تعریفیں یا بد تعریفی میرے لیے برابر ہے, جو حق بات ہوتی ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد الحمدللہ دین کے 3 درجے ہیں, ایک ہے علم, دوسرا ہے عمل, تیسرا ہے اخلاص. علم کا کمال یہ ہے کہ نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے. عمل کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات تبعیہ بن جائیں. اور اخلاص کا کمال یہ ہے کہ لوگوں کی مدح اور ذم انسان کی نظر میں برابر ہو جائے. مبارک ہو تمہیں بیعت کی برکت سے اللہ نے علم میں بھی کمال عطا کر دیا, عمل میں بھی کمال عطا کر دیا, اخلاص میں بھی کمال عطا. تو جن کو ہم ولایت راہ کے اولیاء کہتے ہیں نا, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت اتنی سلیم اور فطرت بن جاتے ہیں, شریعت کے ایسے مطابق ڈھل جاتی ہے کہ بس جو حکم خدا وہی ان کی اپنی بھی طبیعت کا چوائس ہو جاتا ہے. اب اس کی ایک مثال اور ذرا سن لیجیے. ہم لوگ جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تو ماں باپ نے کچھ چیزیں شروع سے ذہن میں ڈالی تو ہم لوگوں کو سور کے نام سے بھی نا بہت نفرت ہوتی. ہم نے دیکھا کہ باہر چلے جاتے ہیں نا جو لوگ, تو وہ اور گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے, مگر مسلمان اگر ہے نا تو وہ سور سے بچتا ہے. چنانچہ ایک جگہ پر ہمیں تجربہ ہوا باہر ملک میں, ایک مسلمان تھا, اس نے ہوٹل بنایا, 4 سیزن ہوٹل, بڑا عالیشان. جب بنا رہا تھا تو ہم نے اسے مشورہ دیا کہ بھائی یہاں پر 2300 گھر ہیں مسلمانوں کے, اور وہ تقریباً سارے کے سارے ڈاکٹر ہیں, اور بیویاں بھی ڈاکٹر نہیں ہیں, تو ان کے گھروں میں کھانا پکانے والا کوئی نہیں. تو اگر آپ یہاں پر اچھا پاکیزہ کھانا تیار کریں گے تو یہ سینکڑوں گھروں میں آپ کا کھانا روز بھی جائے گا, اور ان کی ہر دعوت میں آپ کی طرف سے کھانا جائے گا, بڑا اچھا چلے گا. ابتدا میں نیتوں سے یہی کر لی, مگر انسان کوتاہیاں غلطیاں کر جاتا ہے. جب بن کے تیار ہوا تو کسی نے ذہن میں ڈال دیا یار یہاں تو بڑے گورے رہتے ہیں, عورتیں گوری رہتی ہیں, تو تعداد تو ان کی زیادہ ہے, وہ اگر تمہارے پاس آئیں گے تو بکری پھر زیادہ ہوگی. اور اس کی کم بختی کہ اس نے ابتدائی دنوں میں کسی گورے کی دعوت کے لیے سور کا گوشت پکا دیا. اب جو یہ خبر اٹھی اور نکلی کہ نہیں اس جگہ پہ مسلمانوں نے اس کی دکان پہ جانا ہی چھوڑ دیا, حتیٰ کہ اس کو پورا اپنا ریسٹورینٹ جو تھا وہ بیچ کے خسارے پہ وہاں سے جانا پڑ گیا. تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ جتنے دکتور حضرات تھے وہ سارے صاف ستھرے قسم کے لوگ تھے, لیکن سور کے بارے میں دیکھو ان کے دلوں میں بھی اتنی کراہت تھی کہ صرف اتنا پتہ چلنے پہ کہ اس جگہ پہ سور کا گوشت پکایا گیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم اس ریسٹورینٹ پہ نہیں جائیں. تو جس طرح ان لوگوں کے دل میں سور کے بارے میں کراہت تھی, جو ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگ ہوتے ہیں, ہر گناہ کے بارے میں ان کی طبیعت کی یہی کراہت. تو جس کو ہم کہتے ہیں نا ولایت کبریٰ کا انسان, یہ وہ ہوتا ہے کہ طبیعت ہی نہیں گناہ کی طرف مائل, میلان ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا مطلب وہ فرشتہ بن جاتا ہے؟ نہیں, فرشتہ نہیں ہوتا, مگر اللہ کی اس پر اتنی رحمت ہو جاتی ہے اور اس نے ذکر اتنا کیا ہوتا ہے, طبیعت اس کی شریعت کے مطابق ڈھل جاتی ہے.
بس پھر اس کے لیے آسان. اس کو ولایت کبریٰ کے مقام کے اولیاء کے. تو اگر انسان دائرہ شریعت کے اندر رہے مگر میلان ہو طبیعت میں اور طبیعت کے خلاف کرنا پڑے، اپنے آپ کو مارے باندھے، ہے یہ بھی ولی مگر یہ ولایت صغریٰ. اور اگر ذکر کرتے کرتے طبیعت ہی شریعت کے مطابق ڈھل جائے، سبحان اللہ، یہ ولایت کبریٰ کا مقام. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندے ہیں، اے بدبخت شیطان تیرا ان پر داؤ نہیں کر سکتا. تو وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں. پھر اللہ ان کی حفاظت کرواتے ہیں شیطان سے، شیطان کا داؤ نہیں چلتا. اب یہاں پر آخری بات جس پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا کہ ایک ہوتی ہے ولایت اور ایک ہوتی ہے نبوت. اس میں کیا فرق؟ تو ایک فرق تو پہلے بتایا کہ ولایت کسبی ہے، نبوت وحی ہے. اور ایک دوسرا فرق سمجھ لیں کہ اولیاء محفوظ ہوتے ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اولیاء محفوظ ہوتے ہیں. اللہ اولیاء کو گناہوں کے قریب جانے سے روکتے ہیں. جیسے بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو نا تو ماں پکڑ لیتی ہے. ہم نے دیکھا چھوٹا بچہ دروازہ کھلا ہے نا ٹوائلٹ کا تو بچے بھاگتے ہیں اندر، ماں فوراً پکڑتی ہے، جانے نہیں دیتی اس جگہ. اسی طرح اگر بالفرض و تقدیر یہ ولایت کے مقام کا بندہ کسی وقت گناہ کی طرف قدم بھی اٹھانا چاہے، اللہ بڑھتے قدموں کو روک لیتے، محفوظ فرما لیتے اپنی طرف. تو اولیاء محفوظ ہوتے ہیں اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں. معصوم کا کیا مطلب؟ کہ وہاں معصیت کا تصور ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں آتا معصیت کا. تو موٹی بات کہ اولیاء کو اللہ گناہوں کے قریب جانے سے روکتے ہیں، اور انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے اللہ گناہوں کو انبیاء کے قریب جانے سے روک دیتے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے سوء اور فحشاء کو ہٹا دیا، اس انبیاء کے قریب ہی نہیں جانے دے. وہ اتنی عظیم ہستیاں ہوتی. تو بہرحال آج موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت مانگیں کہ رب کریم ہمیں اپنے قرب کا وہ درجہ دے دیجیے جس کو آپ کا دوست کہتے ہیں. جو شخص دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ قیامت کے دن اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ دوستی لگانے کی کوشش میں لگا رہا، کوشش کرتا رہا، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرتے ہیں. ایسا کبھی نہیں. اس امت میں ایسے لوگ ہیں کہ 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. حضرت مجدد صاحب نے اپنے مطبوعات میں لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ان کا واقعہ کہ وہ کوٹ کرتے ہیں، المرأۃ متکلمۃ بالقرآن، وہ عورت جو قرآن پاک کے الفاظ سے گفتگو کرتی تھی، اس کے بیٹے نے کہا کہ میری والدہ کے منہ سے 20 سال میں قرآن مجید کے سوا کوئی دوسرا لفظ نہیں. تو ایسی زندگی بھی گزار کے جب قیامت کے دن اس امت کے حضرات جائیں گے، ہم ذرا اپنے من میں جان کے دیکھیں کہ ہم اپنے گناہوں کے گٹھے سر پہ اٹھا کے کتنی شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج وقت ہے کہ ان سے توبہ کر لیں اور اللہ کے دوستوں کے دنیا میں شامل ہونے کے لیے اپنی ہمتیں لگا لیں. اللہ تعالی ہمیں دائرہ شریعت کے اندر کوئی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا